You are watching खबर फेस टू फेस। मशहूर तालीमी इदारा अल जामिया फ़क़ीहतुल बनात के कायम होने के 25 साल पूरे होने पर सिल्वर जुबली सालाना जलसा आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम 7 फरवरी 2026 शनिवार को नमाज-ए-मगरिब के बाद रमजान अली हॉल, गेट नंबर 6, मालवानी में आयोजित हुआ। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन और प्रबंधन अल जामिया फ़क़ीहतुल बनात की जानिब से किया गया, जिसमें इदारे की 25 साल की तालीमी और तरबियती खिदमतों तथा अहम उपलब्धियों को पेश किया गया। इदारे की खासियत बताई गई कि यहाँ एक ही छत के नीचे दीनी और दुनियावी तालीम का बेहतर इंतज़ाम मौजूद है। यहाँ दीनी तालीम के तहत दिनियात, आलिमा, फाजिला और कारिया जैसे कोर्स चलाए जा रहे हैं। साथ ही स्कूल एजुकेशन में पहली से 10वीं तक एसएससी और एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड की पढ़ाई कराई जाती है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के तौर पर कंप्यूटर, सिलाई, कैलीग्राफी और मेहंदी क्लास भी उपलब्ध हैं और छात्राओं के लिए हॉस्टल सुविधा भी मौजूद है। इंतजामिया के अनुसार नए दाखिले की तारीख 28, 29 और 30 मार्च 2026 रखी गई है। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक तय किया गया है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपनी बेटियों की बेहतर तालीम और उज्ज्वल भविष्य के लिए इस मौके का लाभ उठाएं। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और हमारे साथ सहयोगी चैनल है टीवी 8। आज मालवानी गेट नंबर 6 रमजान अली हॉल में अल जामिया फ़क़ीहतुल बनात द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जिस कार्यक्रम का नाम है जश्न रिदाए फजीलत। ये कार्यक्रम क्यों रखा गया, आइए हम यहाँ पर बात करते हैं लोगों से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो जश्न रिदाए फजीलत प्रोग्राम रखा गया है, क्यों रखा गया हमारे दर्शकों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या ही उम्दा गुल खिलाए मेरे साजिद पीर ने, इल्म के गौहर लुटाए मेरे साजिद पीर ने, कितनी मस्जिद मदरसे और खानकाह बनवा गए, फैज़ के चश्मे बहाए मेरे साजिद पीर ने। अल्हम्दुलिल्लाह, मुंबई की सरजमीन पर लड़कियों की दीनी तालीम का ये सबसे बड़ा दीनी और तालीमी अदारा है, जिसका आज 19वां जश्न रिदाए फजीलत है और परसों इसका खत्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बड़ी तादाद में यहाँ से कौम की बच्चियाँ जेवर तालीम से आरास्ता होती हैं और उनको रिदा पोशी से नवाजा जाता है। सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह और बहुत सारे तोहफे ताइफ भी दिए जाते हैं। अब तक जो इस साल जो अल्हम्दुलिल्लाह 14 बच्चियां आलिमा बन रही हैं। 14 बच्चियां आलिमा बनकर दीन की खिदमत मुल्क में और बाहर भी हर जगह ये अपनी खिदमत को अंजाम देंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 200 से ज़ायद बच्चियां आलिमा बन चुकी हैं यहाँ से, और 25 सालों से ये मुसलसल ये खूबसूरत सिलसिला जारी है। तो इस तरीके से इस साल जो है इस अदारे की ये सिल्वर जुबली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो दिन भी अल्लाह हमें दिखाए कि जब इंशाअल्लाह गोल्डन जुबली इंशाअल्लाह साल आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो 25 सालों से ये जो है सिलसिला है। अच्छा, जब मैं बात करूं तो सिर्फ दीनी लेवल पर यह अदारा खिदमत नहीं अंजाम दे रहा है, बल्कि इस्लामिक एजुकेशन में तो दीनियात कोर्स, कारिया कोर्स, आलिमा कोर्स, फाजिला कोर्स की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक एजुकेशन से लेकर हायर ऊंची तालीम तक मिल रही है। और इसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र बोर्ड से पहली से लेकर 10वीं तक
اور HSC SSC یہ تمام تعلیم بھی اس ادارے کے زیر اہتمام رحیمہ ایجوکیشن سینٹر کے زیر اہتمام دی جاتی ہے الحمدللہ. اور پروفیشنل ایجوکیشن کے اعتبار سے بات کی جائے تو کمپیوٹر کلاس بھی ہے, اسٹیچنگ کلاس بھی ہے, کیلیگرافی کلاس بھی ہے اور مہندی کلاس بھی ہے. تو صرف دینی اور ایک مذہبی طور پر یہ ادارہ لوگوں کی قیادت نہیں کر رہا ہے, بلکہ عصری دنیاوی تعلیم پر بھی یہ ادارہ پورا فوکس کیا ہے اور ہر اعتبار سے قوم کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ سب کا سب فیض ہے حضور پیر طریقت رہبر شریعت الحاج سید ساجد علی میاں صاحب قبلہ چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ اور زیر سایہ کرم حاجی ثناء اللہ موسیٰ صابری. الحمدللہ بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ نکالی سینکڑوں نہریں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی جو SSC آنے والا ایگزام ہے اس میں کتنے بچے اپیئر کرنے ہیں؟ الحمدللہ ہر سال SSC کے بارے میں بھی اگر میں بات کروں تو ہمارا 100% رزلٹ آتا ہے. یعنی جتنے بھی بچے یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ایگزام دیتے ہیں اچھے نمبروں سے وہ کامیاب ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ اس سال بھی ایک بڑی تعداد میں بچے SSC کا جو 25 بچے الحمدللہ SSC کا یہاں پر جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ایگزام دیں گے انشاءاللہ. رحیمہ ایجوکیشن اور میں بات کروں تو ہمارے جو علاقے کے ہمارے رہنما ہے حاجی محمد اسلم شیخ صاحب جو سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں اور حال میں وہ MLA بھی ہیں الحمدللہ. اور ساتھ ہی ان کی بہن نگر سیوکا جو ابھی ہمارے پروگرام میں شریک تھی, ابھی وہ یہاں سے گئی ہے. ان کے علاوہ ان کے بیٹے حیدر شیخ جو نگر سیوک کا چناؤ انہوں نے جیتا ہے, ان کے ایک اور ساتھی رفیق شیخ الحمدللہ انہوں نے بھی چناؤ جیتا ہے. تو ان کی بھی قیادت ان کی بھی رہنمائی اور سماجی اعتبار سے ان سب ہمارے رہنماؤں کا ہم کو ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. شکریہ. آپ کا نام بتائیے اور آج جو جشن رکھا گیا اس سلسلے میں ہمارے درشکوں کا کہنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنی اور بلکہ معلونی واسیوں کی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ 1980 میں ایک درویش ملا تھا ہمیں. اس درویش نے اپنے بچپن کے 6 یا 7ویں سال میں بچوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنی چوائس پسند کی تھی. اپنی پسند یہ کی تھی کہ میں فقیر بنوں گا, اور وہ فقیر بمبئی کو نصیب ہوا, معلونی کو خاص کر نصیب ہوا, جسے ہمارے پیر و مرشد برحق مرشد اعظم قبلہ سید ساجد علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج مجھ سے قبل جو مولانا الطاف صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ سب کچھ ان کا فیضان ہے. حقیقت یہی ہے. پوری معلونی بلکہ بمبئی جانتی ہے کہ سید ساجد علی میاں صاحب نے ایک فقیر کے روپ میں, ایک درویش کے روپ میں جو کام کیا ہے دین کا, سماج کا, قوم کی خدمت کا, وہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمات کو اللہ نے ایسا قبول کیا ہے کہ عالی شان گنبد کے ساتھ وہ آج کلیہ شریف میں مدفون میں ہے. الحمدللہ ان کے شہزادے سید مخدوم علی میاں صاحب, سید کعب علی میاں صاحب اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے, اور ان کے مریدین, خاص مریدینوں میں بہت سارے نام ہیں, میں نہیں لے سکتا اتنے نام, لیکن تمام مریدین ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور دن بدن ان کے آباد کیے ہوئے گلشن کو اور ہرا بھرا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہمیشہ الحمدللہ. ماشاءاللہ لڑکیاں جو مدرسے سے دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے, کیا ان کے لیے انڈور ایکٹیویٹیز, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے اسپورٹس کچھ ہوتا ہے آپ کی طرف سے؟ دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بمبئی میں ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے. لگ بھگ 110 لمبائی میں ادارہ ہے. تو ہمارے مدرسے کا ایک ہال ہی ایسا ہے کہ ہم اسلامک ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہی مدرسے کے ہال میں بچوں کو کھیل کود کی بھی تربیت دیتے ہیں, اسپورٹس کی تربیت بھی دیتے ہیں. بچے آپس میں کھیلتے کودتے بھی ہیں. چونکہ اسلامی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم باہر کسی گراؤنڈ میں اب تک کسی طرح کا کوئی اسپورٹس تو نہیں کیا ہے, لیکن ہاں انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا موقع رہا تو انشاءاللہ اس کی بھی کوشش ہم کریں گے. بہت بہت شکریہ. تو یہاں سے 25 بچیاں SSC ایگزام کے لیے اپیئر کرنے والی ہے. آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو دعاؤں سے نوازیے کہ اچھے نمبر سے وہ پاس ہو سکے. ہمارے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے. شکریہ. جے ہند, جے مہاراشٹر.